أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. صدق الله العلي العظيم. اللهم سنبھالی باد سرور صبر کی تلوار زینب نے، بنایا آہ باطل سوز کو ہتھیار زینب نے، صدا احسنت کی آئی زبان تیغ حیدر سے، صدا احسنت کی آئی زبان تیغ حیدر سے، رکھی بھائی کے خون پر اس طرح سے دھار زینب نے، بنایا دشت میں چھنتے ردا کو پرچم ایماں، بنایا دشت میں چھنتی ردا کو پرچم ایماں، دکھائی شان عباس علم بردار زینب نے، ادھر دربار میں کی جا رہی تھی تازہ صف بندی، ادھر دربار میں کی جا رہی تھی تازہ صف بندی، ادھر ایک نرالی فوج کی تیار زینب نے، ادھر تھی میمنہ پر حضرت کلثوم استادہ، ادھر تھی میمنہ پر حضرت کلثوم استادہ، کیا فضا کے ذمے میسرہ کا بار زینب نے، سکینہ قلب لشکر میں رجس خان شہادت تھیں، سکینہ قلب لشکر میں رجس خان شہادت تھیں، سنبھالی خود کما لشکر کے ذمہ دار زینب نے، کہیں آہیں کہیں نالیں کہیں آنسو کہیں گریے، کہیں آہیں کہیں آنسو کہیں نالے کہیں گریے، نئے رن کے لیے ڈھالے نئے ہتھیار زینب نے، زمانہ سوچتا تھا قیدیوں کا قافلہ آیا، زمانہ سوچتا تھا قیدیوں کا قافلہ آیا، حقیقت میں کی تھی ظلم پر یلغار زینب نے، ہمیشہ کے لیے بیعت کی تیغیں کند کر ڈالیں، ہمیشہ کے لیے بیعت کی تیغیں کند کر ڈالیں، کچھ ایسی تیز کر دی آنسوؤں کی دھار زینب نے، سنبھالی باد سرور صبر کی تلوار زینب نے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط المستقيم المغضوب عليهم ولا الضالين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدا بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وأصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، میں نے اپنی پچھلی مجلس میں عرض کیا تھا کہ میرا خطاب نوجوان ناظرین ہیں، آپ حضرات نہیں جو ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ علماء ہیں۔ میں جو کچھ بھی بیان کرنا چاہوں گا وہ آپ کے علم میں اضافے کا سبب نہیں ہوگا، کیونکہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، بزرگ علماء میں سے ہیں۔ لیکن چونکہ معارف پروردگار عالم، قرآن مجید کی آیات اور اہل بیت علیہم السلام کی احادیث کا بیان کرنا اور سننا ثواب رکھتا ہے، لہذا آپ حضرات کے بہانے میں ناظرین اور نوجوان ناظرین کی طرف مخاطب ہوں۔ خداوند عالم اپنی معجز نما کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے انسان کو توصیہ کیا ہے کہ اپنے والدین پر احسان کریں۔ عزیزان گرامی، خداوند عالم نے قرآن مجید میں جگہ جگہ پر مومنین کے لیے، انسانوں کے لیے والدین پر کا احترام، والدین پر احسان اور والدین کی فضیلت کے سلسلے میں گفتگو کی ہے۔ متعدد مقامات پر خداوند عالم نے ماں باپ کی فضیلت اور اہمیت کو بیان کیا ہے، اور روایات بھری پڑی ہوئی ہیں جس میں والدین کے احترام کے سلسلے میں اہل بیت علیہم السلام نے معرفی فرمائی ہے اور ہمیں حکم دیا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ اگر واقعی ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، ہم اللہ والے ہیں، ہم مومن ہیں، ہم نماز گزار ہیں، ہم پرہیزگار ہیں، ہم نماز تہجد پڑھتے ہیں، ہم بہت زیادہ اللہ والے ہیں، راہ خدا میں شہید ہونے کے لیے پیش قدم ہیں، لیکن اگر اپنے والدین کا احترام نہیں کیا تو ہمارا یہ جذبہ شہادت، ہمارا یہ نماز تہجد کا پڑھنا، ہماری عبادات، وقت پر نماز کا پڑھنا، تعلیم علم دین کا حاصل کرنا یا دیگر علوم و فنون کا حاصل کرنا کوئی فائدہ مند نہیں ہوگا جب تک کہ انسان اپنے والدین کا احترام نہ کرے۔ ہمارے معاشرے میں
ہندوستان میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو واقعاً متدین ہیں اور خداوند عالم کے احکام کی ہم وقت پیروی کرتے ہیں، کسی وقت بھی احکام پروردگار عالم پر عمل کرنے سے باز نہیں آتے، نماز تہجد پڑھتے ہیں، اور جب عزاداری برپا ہوتی ہے تو سب سے پہلے صف ماتم میں آگے آتے ہیں اور بلند بلند آواز سے یا حسین کہہ کے ماتم کرتے ہیں، رات بھر شب بیداری کرتے ہیں۔ اگر یہیں پر باپ کہہ دے بیٹا مجھے کام پیش آ گیا ہے، میرے ساتھ فلاں جگہ چلنا ہے، تو وہی بیٹا ناراض ہو جاتا ہے، بابا محرم چل رہا ہے، ابو پاپا یا جو بھی ہمارے ہاں کہا جاتا ہے محرم چل رہا ہے، آپ جانتے ہیں کہ اتنے دن تھوڑا سا مولا کا غم ہمیں اور منا لینے دیجئے۔ عزیزان گرامی، تمام مستحبات جتنے بھی مستحبات ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر والدین راضی نہ ہوں۔ خود آیت اللہ بہجت کتنے بڑے عالم دین ہیں، پوری دنیا جانتی ہے آیت اللہ بہجت کو۔ جب نجف اشرف میں علم دین حاصل کر رہے تھے تو ان کے والد صاحب کو یہ خبر لگی کہ جس آیت اللہ سے یہ درس حاصل کر رہے ہیں یہ ان کو، البتہ یہ شاید حقیقت نہ رہا ہو، ان کی نظر تھی کہ وہ ان کو سیدھے راستے کی طرف نہیں لے جا رہے ہیں، ان کو ایسے راستے کی طرف لے جانا چاہ رہے ہیں، ایسی فکر دے رہے ہیں کہ جو صحیح نہیں ہے، مناسب نہیں ہے۔ لہذا انہوں نے خط لکھا کہ تم ایسا کر رہے ہو، یہ تمہارے اس فعل سے میں راضی نہیں ہوں۔ آیت اللہ بہجت جیسا شخص جس نے اپنے بچپنے سے یہ ذہن بنا لیا تھا کہ مجھے مجتہد بننا ہے، مجھے ایک مقام تک پہنچنا ہے، اور اس غرض سے وہ نجف اشرف تشریف لے گئے تھے، لیکن باپ کے خط آنے کے بعد انہوں نے ذرہ برابر یہ نہیں سوچا کہ میں علم دین حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں، میرے باپ کہتے ہیں تو چونکہ یہاں پر یہ ضروری چیز ہے، علم دین واجب ہے، ایسے ہی توریہ ہوتا ہے نا، علم دین واجب ہے، لہذا واجب پر اپنے، البتہ ہر جگہ واجب نہیں ہے، واجب کفائی ہے۔ بہرحال انہوں نے اپنے استاد سے جا کر کے یہ بیان کر دیا کہ ایسا ایسا مسئلہ ہے، میں کیا کروں، میرا کیا فریضہ ہے۔ استاد نے کہا کہ تم کس کے مقلد ہو؟ کہا میں آغا اصفہانی کا مقلد ہوں۔ کہا جا کر کے ان سے مسئلہ دریافت کر لو۔ عزیزان گرامی یہ جاتے ہیں اور جا کر کے مسئلہ دریافت کرتے ہیں۔ انہوں نے صاف لہجے میں کہا اگر باپ راضی نہیں ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لہذا عزیزان گرامی، اور وہ آگے قدم آگے نہیں بڑھاتے ہیں، ایسے ہی آیت اللہ بہجت نہیں ہو جاتے ہیں، بلکہ آیت اللہ بہجت اپنے والدین کا احترام کرتے تھے۔ شاید یہی وجہ رہی ہو کہ ان کی دعا لگ گئی ہو اور اس دعا کے سبب آیت اللہ بہجت آیت اللہ ہو گئے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ بہت سارے مراجع کرام کے واقعات ملتے ہیں کہ جنہوں جو اس مقام اور منزلت پر پہنچے ہیں تو اپنے والدین کی دعا کے ذریعے پہنچے ہیں۔ آیت اللہ مرشی نجفی کے دفتر کا جو کتابدار تھا، یا یہ کہا جائے لائبریرین تھا، ایک دن وہ کہنے لگا کہ آغا مجھے آج تھوڑا جلدی ہے۔ یہ ایسے عالم نہیں تھے، ہم جیسے عالم نہیں تھے، بلکہ ایک ایسے مرجع تھے کہ جنہوں نے کئی سال نماز تہجد کو جناب فاطمہ معصومہ قم سلام اللہ علیہا میں ادا کیا ہے۔ ان سے جب چھٹی مانگا کہ مجھے جلدی جانا ہے تو انہوں نے ایسے ہی نہیں کہہ دیا کہ ہاں چلے جاؤ، علت دریافت کی، چونکہ مال امام دیتے تھے، علت دریافت کی، کیا مسئلہ ہے، کیوں جانا چاہتے ہو؟ کہا کہ آج ہمارے بابا ہمارے گھر آئے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا پہلے سے چلا جاؤں تاکہ زیادہ دیر تک دیدار کر سکوں۔ عزیزان گرامی، جیسے ہی آیت اللہ نے مرشی صاحب نے یہ بات سنی، کہا کہ تم جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے جاؤ، لیکن ایک میرا چھوٹا سا واقعہ ہے اسے سن لو۔ آپ نے فرمایا کہ جب میں چھوٹا تھا، گھر پہ دسترخوان لگ رہا تھا، میری والدہ نے کہا کہ بیٹا بابا کو جا کر کے بلا لے آؤ تاکہ ہم سب مل کر کے کھانا کھا لیں۔ جیسے ہی
میں گیا اور اپنے والد صاحب کو اٹھانا چاہا، دیکھا والد صاحب کو بلانا چاہا، دیکھا کہ وہ محو خواب ہیں، بستر پر استراحت کر رہے ہیں۔ اب میں کیا کرتا، ایک طرف ماں کا حکم ہے، دوسری طرف باپ کی نیند بیچ میں آ رہی ہے۔ عزیزان گرامی، ہم جیسا کوئی شخص ہوتا تو کیا کرتا، اٹھا دیتا۔ ماں نے کہا ہے کھانے کا وقت اٹھنا چاہیے، لیکن دیکھیں آیت اللہ مرشی نجفی کس قدر احتیاط کرتے ہیں والدین کی فرما برداری کے سلسلے میں۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے بیدار نہیں کیا اپنے بابا کو اس طریقے سے جیسے کہ ہم کرتے ہیں، بلکہ بیٹھ گئے گھٹنوں کے بل اور تلووں کو چومنے لگے۔ عزیزان گرامی، اس انداز میں کہ تاکہ ہمارے بابا بھی ناراض نہ ہو اور ماں کے حکم کی تعمیل بھی ہو جائے۔ اور جیسے ہی میرے بابا، وہ فرماتے ہیں جیسے ہی میرے بابا نے احساس کیا، گرمی کا احساس کیا، فوراً بیدار ہو کے بیٹھ گئے۔ کہا بیٹا یہ کیا کر رہے ہو؟ اور پھر میرے لیے پروردگار عالم سے وہیں پر دعا کی کہ میں سن رہا تھا۔ اور آج میرے پاس جو کچھ بھی ہے، علم ہو یا جو کچھ بھی میرے پاس اس وقت ہے، وہ میرے بابا کے اس وقت کی دعا کا اثر ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ تو عزیزان گرامی، یہ مرتبہ ہے والدین کے احترام کا، ایسا نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، اگر ہم والدین کا احترام نہیں کرتے یا ان سے بے احترامی کرتے ہیں، جیسے کہ ہمارے معاشرے میں آج کل ہے، فیس بک پہ آپ دیکھ لیجئے، فادر ڈے پہ بہت ساری فوٹوز دکھیں گی، ایسی ایسی فوٹوز دکھیں گی کہ جن کو کبھی آسمان تک نے نہ دیکھا ہو، وہ بھی فوٹوز مل جائیں گی۔ ہم اپنے ماما کے ساتھ، ود مائی موم، اپنے اماں کے ساتھ۔ بعد میں پتہ چلا بھائی جنہوں نے فیس بک پہ فوٹو ڈالی تھی کبھی اپنی ماں کا کہنا ہی نہیں مانتے تھے۔ تو عزیزان گرامی، دکھاوا شرط نہیں ہے، دکھاوے سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے، بلکہ حقیقت میں اپنی ماں کا احترام کرنا ہے، حقیقت میں اپنے والدین کا احترام کرنا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ ورنہ دکھانے کے لیے تو فیس بک اور واٹس ایپ کے اسٹیٹس کو لگا دینے سے کافی نہیں ہوتا ہے، بلکہ واقعاً اپنے ماں باپ کا احترام کرنا ہے۔ اگر انہوں نے ہمیں حکم دے دیا ہے تو اس حکم کی پیروی ہمیں کرنا ہے۔ ہم آج کیا کرتے ہیں اپنے ماں باپ کے لیے؟ عزیزان گرامی، خاص طور سے طلاب تو خاص طور سے اپنے والدین کے لیے زیادہ کچھ نہیں کر پاتے ہیں، تو کم سے کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ اپنے والدین کو کال کر لیں۔ جس طریقے سے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ چین و سکون سے بیٹھے ہوئے ہمیں بھول گئے ہوں گے، عزیزان گرامی ماں باپ کا دل ہے، اپنے بچوں کو کسی دن بھی ماں باپ نہیں بھولتے ہیں، ہر وقت اپنے بچوں کی یاد میں رہتے ہیں، لیکن ہم ہیں کہ اپنے والدین کو بھول جاتے ہیں۔ ہمارے پاس بہت بڑی آسانی ہے، ہم ایک فون ایک کال کر کے اپنے والدین سے رابطہ کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے والدین، کیا ان کی یہ قربانی نہیں ہے بہت عظیم؟ بہت ساری قربانیاں ہیں، جن میں سے ایک عظیم قربانی والدین کی یہ ہے۔ جو لوگ سعودی عرب میں رہتے ہیں، جن کے بیٹے یا دوسرے جگہوں پر رہتے ہیں، بمبئی یا دوسری جگہوں پر اپنے وطن سے دور رہتے ہیں، ماں باپ کو چھوڑ کر کے مجبوری اور مشکل کی وجہ سے، کیا ماں باپ کی یہ قربانی نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کو اپنے سے دور رکھا ہے؟ وہ کبھی کوئی ماں باپ یہ نہیں چاہتا کہ بچہ ہم سے دور رہے۔ عزیزان گرامی، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ اپنے والدین سے رابطہ کریں، ان سے حال احوال خیریت معلوم کریں، اور اگر ہم ایسا نہیں کر سکتے ہیں تو یاد رکھیں کہ ہم اپنے آپ کو دیندار نہیں کہہ سکتے، اپنے آپ کو ہم مولائی نہیں کہہ سکتے، اپنے آپ کو علی اکبر کا غلام نہیں کہہ سکتے، کیونکہ علی اکبر کا غلام وہی کہہ سکتا، اپنے آپ کو وہی علی اکبر کا غلام کہہ سکتا ہے جو واقعاً علی اکبر سے محبت کرتا ہو، دکھاوے کی محبت نہیں ہو، بلکہ غلام وہی ہوتا ہے جو اپنے آقا کے اشارے پر چلتا ہو۔ علی اکبر علیہ السلام نے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ اپنے ماں باپ کی نافرمانی کی معاذ اللہ، بلکہ اشارہ ملتے ہی اس کام کو انجام دیتے تھے جو مولا ان کے والدین چاہتے تھے۔ جناب امام سجاد علیہ السلام کی والدہ ان کے دنیا میں آتے ہی رخصت ہو گئی تھیں،
کس نے ان کی پرورش کی؟ کنیز تھی گھر میں، اس کو ماں کہتے تھے، اور اس نے پالا امام سجاد کو۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ دسترخوان بچھا ہوا تھا، امام سجاد نہیں بیٹھے۔ شاید واقعہ، بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ واقعات سنے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن بات کبھی ایسی آ جاتی ہے ماحول کے مطابق یا موضوع کے مطابق ایسی بات آ جاتی ہے کہ جس میں انسان کو واقعے کی تکرار کرنی پڑتی ہے۔ آپ حضرات علماء ہیں، ضروری نہیں ہے کہ ہمارے ناظرین اور نوجوان حضرات واقعے سے واقفیت رکھتے ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جناب موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ خداوند عالم سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، پوچھتے ہیں پروردگار ہمارا جنت میں ہمسایہ کون ہوگا؟ عزیزان گرامی، خداوند عالم نے فرمایا کہ اس محلے کا فلاں قصاب جنت میں تمہارا ہمسایہ ہوگا۔ جیسے ہی جناب موسیٰ نے سنا تعجب ہوا، کہا میرے مولا، میرے اللہ، میں چاہتا ہوں کہ اس سے ملاقات کروں۔ اللہ نے کہا فلاں محلے میں فلاں جگہ پہ رہتا ہے، جا کر کے ملاقات کر لو۔ جناب موسیٰ علیہ السلام آتے ہیں اس قصاب کے پاس، اور آنے کے بعد اس سے کہتے ہیں کہ آج میں تجھ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ جیسے ہی جناب موسیٰ پہنچتے ہیں فوراً وہ کھڑا ہو جاتا ہے احترام کرنے کے لیے اور کہتا ہے مولا ہم آپ کی دعوت کرنا چاہتے ہیں۔ بہرحال نبی تھے، جو مومن ہو ظاہر سی بات ہے اس کی دعوت ضرور نبی قبول کرتا ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے دعوت کو قبول کیا، کہا ٹھیک ہے، کہا مولا تھوڑی دیر رک جائیے، میں تیار ہو کر کے آتا ہوں۔ گوشت کا کچھ ٹکڑا توڑا، وہاں سے کاٹا اور کاٹنے کے بعد تیار ہو کر کے چلا۔ کہا چلیے مولا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام ساتھ ساتھ اس شخص کے گھر تک گئے۔ وہ گھر میں داخل ہوا، اپنی ماں کو، اس کی ایک ماں تھی، بوڑھی تھی، کافی بوڑھی تھی، ضعیف تھیں، اس کو ایسے مقام پر رکھا تھا کہ جہاں سے میری ماں کو سکون ملے۔ وہاں سے اٹھایا، اتارنے کے بعد اپنی ماں کا منہ دھلایا، منہ دھلانے کے بعد کھانا کھلایا، اپنے ہاتھوں سے اس طریقے سے کھانا کھلایا جیسے ایک بچے کو ماں کھانا کھلاتی ہے۔ ماں مہربان ہوتی ہے۔ اسی وقت اس نے دعا کر دی اپنے ماں کے لیے۔ عزیزان گرامی، ماں کا کیا مرتبہ ہے، ماں کا مرتبہ دیکھیں کہ اس نے اسی وقت جناب اپنے بیٹے کے لیے دعا کر دی، پروردگار اے میرے اللہ، میرے بیٹے کو موسیٰ کا ہمسایہ قرار دے جنت میں۔ اس دعا کا کرنا تھا کہ وہ بچہ مسکرایا، خوش ہوا جب جناب موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا۔ ساری باتیں ہوئیں، کہنے لگا یا نبی اللہ، ابھی میں اپنی ماں کی خدمت میں تھا، میں اپنی ماں کو کھانا کھلا رہا تھا، میری ماں نے یہ دعا کی۔ جناب موسیٰ نے کہا کہ تمہاری ماں کی دعا قبول ہو چکی ہے۔ عزیزان گرامی، میں تمہیں بشارت دینے کے لیے آیا ہوں، تم نے اپنی ماں کے ساتھ ایسا بہترین سلوک کیا ہے کہ خداوند عالم نے تمہارے جنت میں تمہارا مقام میرے ساتھ رکھا ہے۔ تو عزیزان گرامی، مجھے کہنے دیں کہ جو اپنے والدین کا اس قدر احترام کرتا ہے، عجب نہیں وہ نبی کا ہمسایہ ہو سکے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ وہ شخص ہمسایہ تو کوئی بہت زیادہ ناقص اعمال تھے، بہرحال مومن تھا، لیکن ضروری نہیں کہ اس کے اعمال بہت اچھے رہے ہوں جیسا کہ روایت میں آیا ہے، لیکن اس کا ایک عمل خداوند عالم کو اتنا پسند آیا کہ اپنے خاص بندے یعنی جناب موسیٰ علیہ السلام کا ہمسایہ قرار دیا۔ عزیزان گرامی، لیکن اگر کوئی شخص اپنے والدین کی بے احترامی کرے، برا بھلا کرے، حتیٰ کہ نفرت کی نگاہ سے دیکھے، اس کا انجام برا ہوتا ہے۔ آیت اللہ دست غیب شیرازی فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے ہمارے محلے میں خواب دیکھا اپنے دوست کے سلسلے میں کہ ایک اس کے لیے جنت میں باغات ہیں اور محل، جنت میں بہت سارے محل ہیں جو خداوند عالم نے اسے عطا کر رکھا ہے۔ عزیزان گرامی، وہ فرماتے ہیں کہ اس محل میں اچانک بجلی گری اور وہ خاکستر ہو گیا۔
جل کے راکھ ہو گیا۔ وہ دوست جس نے خواب دیکھا تھا وہ پہنچا اس کے پاس، کہنے لگا کہ تم نے کیا نیک کام کیا ہے کہ جس کی وجہ سے میں نے، ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر، ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ بس عزیزان گرامی اپنی بات کو میں سمیٹ رہا ہوں۔ تو عزیزان گرامی کس طریقے سے دنیا انسان اکٹھا کرنے کے بعد، ذخیرہ کرنے کے بعد، زاد آخرت کو اکٹھا کرنے کے بعد کس طریقے سے کھوتا ہے۔ اگر ماں باپ کے سلسلے میں انسان کی نیت بھی بری ہوتی ہے تو شاید اس کے سارے اعمال برباد ہو جائیں۔ وہ شخص جو خواب میں دیکھتا ہے، جب اس سے پوچھنے گیا تو اس کو بتایا کہ میں اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرتا ہوں، اور اپنے والدین، چونکہ میں نے احادیث اور روایت اور خداوند عالم کی آیات کو سنا تھا، لہذا اپنے والدین کے ساتھ بہت زیادہ نیکی کی۔ انہوں نے مجھے 2 سال دودھ پلایا، 13 سال مجھے اور پرورش کی، 15 سال تک انہوں نے مجھے پال کر کے بڑا کیا، لہذا میں نے 30 سال تک اپنے ماں اور باپ کی بے لوث محبت سے ان کی خدمت کی، جس کا نتیجہ شاید یہ رہا ہو۔ اس نے کہا کہ پھر یہ تمہارا جو محل ہے، یہ باغات، یہ خاکستر کس طریقے سے ہو گئے؟ کہا کہ مجھے بھی اس بات کا تعجب ہو رہا تھا، لیکن ابھی میں نے 1 دن پہلے دل میں یہ سوچا تھا کہ میرے ماں باپ نے میرے ساتھ 15 سال احسان کیا، میں نے ان کے ساتھ 30 سال احسان کر دیا۔ اب یہ کیا کافی نہیں ہوگا؟ جنت کے ذخیرے کے لیے کافی ہے، اب مجھے شاید خاص ضرورت نہ پڑے، لہذا احسان جتنا کرنا تھا کر دیا۔ کافی محنت و مشقت کی تھی اس نے، اپنے والدین کا احترام کیا تھا، لیکن اور کافی ذخیرہ بھی کر لیا تھا، لیکن جیسے ہی اس نے یہ نیت کی عزیزان گرامی، یہ خداوند عالم نے اسے خواب دکھایا، اس کے ماں باپ کے احسان کا نتیجہ تھا کہ جو دوست کے خواب میں آیا، اس بریکر کی طرح کہ جو ڈرائیور خواب کی حالت میں، سونے کی حالت میں سو رہا ہوتا ہے اور ایک بریکر آ جاتا ہے کہ اچانک اس کی آنکھ کھل جاتی ہے، اس کو خواب دکھا کر کے یہ بتایا کہ ماں باپ کے سلسلے میں اگر تم نے ذرہ برابر سوچا بھی، ان کی برائی کے بارے میں ذرہ برابر سوچا بھی، تو تمہاری دنیا بھی خراب ہو جائے گی، آخرت بھی خراب ہو جائے گی۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ بس عزیزان گرامی وقت کافی ہو چکا ہے، میں آپ حضرات سے معذرت چاہتا ہوں، مجھے معلوم نہیں ہوا۔ عزیزان گرامی اور اس کی حقیقی مثال اگر آپ دیکھنا چاہیں تو کربلا کے میدان میں ماں کا بھی احترام ہو رہا ہے، باپ کا بھی احترام ہو رہا ہے۔ جناب وہب کلبی جب کس طریقے سے آئے تھے، کیسے شہادت ہوئی ان کی ماں ساتھ ساتھ تھیں، اپنے ماں کے حکم کی تعمیل کر رہے تھے۔ جناب علی اکبر، امام حسین علیہ السلام کہیں بھی تھوڑی دور پہ جاتے تھے، جناب علی اکبر ساتھ ساتھ جاتے تھے کہ ہمارے بابا کا کیا اشارہ ہو اور فوراً ہم اپنے بابا کی نصرت کے لیے آگے بڑھ جائیں۔ چھوٹا بھائی یا بڑا بھائی باپ کی طرح ہوتا ہے عزیزان گرامی۔ جناب علی اکبر اور جناب امام سجاد علیہ السلام کے سلسلے میں مختلف روایات ہیں، یا بڑے تھے یا چھوٹے تھے، بہرحال اگر بڑے بھائی کے اعتبار سے نہیں تو امام کی اعتبار سے، جناب سید سجاد سے مدینے میں کسی نے پوچھا کہ جناب علی اکبر علیہ السلام کے سلسلے میں تم نے کیا دیکھا کربلا کے میدان میں؟ کہا کہ روز عاشور میں غشی کے عالم میں تھا کہ جب میرا بھائی رخصت آخر کے لیے آیا تو پھوپھی زینب بتاتی ہیں کہ وہ میرے پاس بیٹھ گیا اور مجھے غش سے بیدار نہیں کر رہا تھا بلکہ میرے تلووں کو چوم رہا تھا۔ عزاداران سید الشہداء جناب علی اکبر کس طریقے سے امام سجاد علیہ السلام کا احترام کرتے ہیں۔ ہاں عزاداران سید الشہداء، کربلا میں اہل بیت کا چمن اجڑ گیا، سارے انصار و اقربا شہید ہو گئے۔ امام حسین علیہ السلام کا یہ قافلہ کوفہ اور شام کے بازاروں میں پھرایا جا رہا تھا۔ کسی نے یہ خبر یزید کی بیوی ہند کو دی کہ خارجی آئے ہوئے ہیں، اگر تم آنا چاہتی ہو تو آ سکتی ہو انہیں دیکھنے کے لیے۔ یزید کی بیوی نے کہا
کہ ٹھیک ہے میرے لیے اہتمام، کرسیوں کا اہتمام کر دو. کرسیوں کا اہتمام کیا گیا. حاذا داران سید الشہداء، ایک مرتبہ جیسے ہی ہند آتی ہے اور بیٹھ جاتی ہے، جناب زینب جناب ام کلثوم کی طرف دیکھ کر کے کہتی ہیں اے بہن ام کلثوم، دیکھ رہی ہو، اس کو پہچان رہی ہو کہ وہ کون ہے جو آج ہمارا تماشا دیکھنے کے لیے آ رہی ہے؟ جناب ام کلثوم نے کہا بہن زینب، جب سے عباس ترائی کے کنارے گئے ہیں میری آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہے، دور سے کچھ دکھائی نہیں دیتا. حاذا داران سید الشہداء، ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا بہن ام کلثوم ہند آئی ہوئی ہے اور شاید ہمارا تماشا دیکھنے کے لیے آئی ہو. ایک مرتبہ ہند وہاں پر آ کے بیٹھ جاتی ہے اور ان لوگوں سے پوچھتی ہے کہ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ کہا مدینے کے رہنے والی ہوں. عزادارو، قیامت آ گئی. جیسے ہی مدینے کا نام لیا ہند تڑپ گئی. کہاں مدینے میں کہاں کی رہنے والی ہو؟ جناب زینب نے فرمایا مدینے میں محلے بنی ہاشم کی رہنے والی ہوں. حاذا دارو، ایک مرتبہ ہند کی دھڑکنیں تیز ہو گئی. ارے مدینے میں محلے بنی ہاشم میں کہاں کی رہنے والی ہو؟ کہا ارے تم جانو گی تو پہچان لو گی. کہا بالکل پہچان لوں گی. ارے وہاں تو ہمارے آقا و مولا رہا کرتے ہیں. ایک مرتبہ زینب سے رہا نہ گیا. کہا کیا تم اپنے آقا و مولا کو پہچانو گی؟ کہا کیوں نہیں پہچانوں گی؟ ارے وہاں تو ہماری شہزادی بھی رہتی ہے جو جنہوں نے ہمیں قرآن کی تعلیم دی ہے. کہا تو نے انصاف نہ کیا. ارے وہ میرے بھیا حسین کا سر ہے جو نوکے نیزے پر بلند ہے. ارے پہچان نہ سکی. ارے میں زینب ہوں. جیسے ہی ہند نے یہ سنا سلو سیدھا پیٹ لیا. ارے تیزی سے بڑی کی چادر کا انتظام کرے. عزادارو، جیسے ہی کرسی سے آگے بڑھی یزید نے کہا ارے یہ کیا کر رہی ہے؟ کہا وہاں ہو یزید، سیدہ بے پردہ ہو اور تو میرے پردے کا اہتمام کر رہا ہے. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین. انا للہ و انا الیہ راجعون. الا لعنت اللہ علی ماتم حسین. یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین. ہائے عباس، ہائے عباس، ہائے عباس، ہائے عباس، ہائے عباس، ہائے عباس، ہائے عباس. پیاسی ہوں میرے چچا، پیاسی ہوں میرے چچا. بالی سکینہ نے کہا، بالی سکینہ نے کہا. مشق لیا آئی ہوں امو کے پاس. ہائے عباس، ہائے عباس، ہائے عباس، ہائے عباس. حملہ کیا دریا لیا، حملہ کیا دریا لیا. پانی بھرا پیاسا رہا، پانی بھرا پیاسا رہا. مشق چھدی ٹوٹ گئی غازی کی آس. ہائے عباس، ہائے عباس، ہائے عباس، ہائے عباس.
بن کی رضا آئی نہیں بن کی رضا دل میں رہا عزم وغا دل میں رہا عزم وغا او دالمداری کا یا ناراض ہائے عباس ہائے عباس ہائے عباس ہائے عباس شیخ کو صدا آقا کہا ہے کو صدا آقا کہا جان وغا شان وفا شان وفا شان وفا بازو کٹے بجھ نہ سکی بچوں کی پیاس ہائے عباس ہائے عباس ہائے عباس ہائے عباس غازی نے شہ سے کہا قاضی نے شہ سے کہا رہنے دے لاشا میرا رہنے دے لاش میرا میری سکینہ نہ کہیں کھو دے آواز ہائے عباس ہائے عباس ہائے عباس ہائے عباس گھوڑے سے رن میں گرا گھوڑے سے رن میں گرا شے کو مگر دی نہ صدا ہے کو مگر دی نہ صدا بھائی کے غم کا شہرت نہ احساس ہائے عباس ہائے عباس ہائے عباس ہائے عباس پیاسی ہوں میرے چچا پیاسی ہوں میرے چچا والی سکینہ نے کہا والی سکینہ نے کہا مشق لیے آئی ہوں امو کے پاس ہائے عباس ہائے عباس ہائے عباس ہائے عباس حملہ کیا دریا لیا حملہ کیا دریا لیا پانی بھرا پیاسا رہا پانی بھرا پیاسا رہا مشق چھدی